اگر یزید اتنا برا تھا تو پھر حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے کیوں یزید کو اپنا جانشین بنایا؟ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تو حسن کے نظر میں یہ تھا کہ بھائی اب صلح ہونی چاہیے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے بعد اس خلافت کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے، بالکل تاکہ ترتیب پھر منہاج نبوت پر آ جائے. کوئی حکمرانی والی ترتیب نہیں ہو کہ بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا. اگر وہ الو کا پٹا ہے تو بھی وہ بیٹا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے بارے میں تو یہ تھا کہ اگر حضرت حسن کی زندگی میں رضی اللہ عنہ کی زندگی میں معاویہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسن خلیفہ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوا تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کریں. لیکن 20 سال گزرے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو قریب کے مشیر تھے، اور اس میں زیادہ تر نام آتا ہے عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کا. جی 2 سال. ان دونوں نے بہت زیادہ ان کو اس بات پر جو ہے وہ اصرار کیا کہ آپ جو ہے اپنے بعد کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنائے تاکہ یہ جو خلافت کا مرکز اب شام مقرر ہو چکا ہے، یہ مرکز آپ کے ہاتھ سے نہ نکلے. کیونکہ لوگ آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے کسی کے بغیر کسی پر متفق نہیں ہوں گے. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے، یعنی تاریخی روایت ہے، یہ ساری حدیث سے ہی نہیں، تاریخی باتیں، کہ اہل شام جو ہے یہ تو ایک جنگجو قسم کے لوگ ہیں اور فساد و شرک والے لوگ ہیں، تو اگر کوئی اور آدمی آئے گا تو یہ ان کو قبول نہیں کریں گے. پھر پدری جذبات بھی ہوتے ہیں، سارے انسان ہیں اپنے بعد جذبات بھی ہوتے ہیں. پھر خاندانی جذبات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی اب خاندان بنو امیہ جو تھا وہ اس کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 سال میں خوب جو ہے وہ ترقی ملی تھی. اب ظاہر ہے کہ کوئی اور آدمی آتا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان سب کو ہٹا دیتا. تو بہت ساری وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، معصوم عن الخطا کوئی صحابی نہیں ہے. جی ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ غلطی نفس کے خواہش کے تحت کی ہے تو وہ تو پھر ایک بہت بڑا گناہ ہے. اگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی سوچ سے، امت کی بھلائی کے لیے، یعنی ایک صحابی ہونے کی نسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا حسن نے سوچا کہ امت کی صلح ہو، آپس میں خون خرابہ نہ ہو، ایسی معاویہ نے سوچا کہ بھئی میرے بعد اگر میری اولاد میں سے کوئی ہوگا تو امت متفق رہے گی. تو اس بنیاد پر تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے کوئی ان کو اس پر جو ہے وہ ان کی گرفت نہ فرمائے. لیکن امت کی جو ترتیب تھی اس ترتیب کے مطابق یہ فیصلہ کسی صورت بھی درست نہیں تھا.